طور پر میں نے بڑے معروف کلمات جن کا تعلق بالعموم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہے، وہ تلاوت کرنے کا شرف۔ آج کی اس نشست میں چاہتا ہوں کہ جذباتی خطاب کی بجائے ہماری یہ نشست ایک تربیت کا بن جائے، ایک تربیتی نشست بن جائے، کیونکہ میں بالعموم جو دیکھتا تھا تو بس اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میلاد پاک کے مہینے میں پوری دنیا کے اندر اگر منعقد ہونے والی محفلوں کو جائزہ لیا جائے تو شاید ان کی تعداد لاکھوں سے نکل کر کروڑوں میں چلی جائے، اس سے بھی آگے جا سکتی ہے، ممکن ہے وہ تعداد کروڑوں سے بھی آگے نکل کر اربوں میں ان کی تعداد بن جائے، اور صرف پاکستان کی سطح پر منعقد ہونے والی محافل کی تعداد ہی کروڑوں میں جا سکتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو اچھی محافل ہیں وہ ہیں، ان کا جو انکار نہیں، استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر بالعموم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری دین کے نام پر سجنے والی محافل کا مقصد سوائے تفریح طبع کے عروج ہے۔ ہم وقتی طور پر انجوائے کریں، بیٹھے جو تو سیکھ دعا تو پیر صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی، وہ کہتے بابا کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کہیں بریک لگائی۔ اور یہی بات اگر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھی کہ حضور آپ اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا وہ تو اساں بھی کولے حاصل۔ بتا رہا ہوں، جس عاشق سے بھی پوچھیں گے نا اس موضوع پر اس کا جواب ایک ہی، کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون جدو فرمایا وہ تو اساں بھی کولے حاصل تے کالو بنا، اسی کنی سنے کوئی گونگے ڈورے ناصر تے ان کو لا مکان مکان سکھایا تے کتھے آن گھتا میں پھاسل تے لفظ پلید پلید کیا کیتا کوئی اصل پلید کا اصل، مگر بات ہوتی ہے ایک سمجھائیے کہ بابا کہ کن فیکون تو کل کی بات، میں صرف اپنی بات کی تعریف چاہتا تھا، باقی یہ سبجیکٹ الگ ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، وہ ولادت سے بھی بہت پہلے کا ہے، تو ذرا چشم تصور میں لائیں پھر کمری والے آقا کے ہونے کا عالم کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ ابھی محترم سہیل شاہ صاحب اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، میں اپنی بات کی تائید کے طور پر وہ بات کر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مرض وجود پہ نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ نے سب سے پہلے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، آغاز اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ایک دن جلوہ افروز ہے، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ میں یہ بات کیا ہے، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہیں، اور آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر وہ اپنی دراز کی عمر پر بڑا فخر کرتے ہیں، اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل جس دراز کی عمر پر اتنا فخر کر رہے ہو کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تو اللہ رب العزت کے حجابات عصمت میں سے چوتھے پردہ عصمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ یہاں سے اندازہ کریں میری عمر کی یہ بات سنی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اپنے تبسم پر، اور جبریل سے فرمانے لگے کہ جبریل اگر دوبارہ اسی ستارے کو دیکھو تو کیا پہچان دو؟ اس کی آقا جسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اسے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ بس میرے آقا نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہی تاج، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبریل اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عصمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جسے انہیں اب تک 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور۔ یہ میں نے چند محبت بڑی باتیں آپ کو ذوق کے لیے بھی سنائی اور ایک بڑی حقیقت آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے، اور یہ ان باتوں سے آپ کے ذہنوں میں بات یہ بھی لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز، آپ کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، آپ اس وقت بھی تھے جب یہ تھے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں، ہمارے آقا اس وقت۔ تو میرا سوال یہ ہے، آپ نے دوبارہ اسی سوال پر آپ کو لا رہا ہوں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے، وہ جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ باری تعالیٰ نے اسی محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیج دیا؟ کیوں بھیجا؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ جی۔ اب اگلی باتیں سن کے پریشان نہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اور میری زندگی کا سب سے بڑا فخر تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا، تو اللہ نے اس لیے لبادہ بشری میں نہیں بھیجا تھا کہ 12 ربیع الاول کی صبح جب میرے محبوب کی ولادت بسعادت، تو جب سال کے بعد پلٹ کر وہ دن آئے تو لوگ گلیاں اور بازار سجا دیں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ میرے محبوب کی آمد پر لوگ میلاد کے جلوس نکالیں، یہ مقصد بھی نہیں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ جب میرے محبوب کی ولادت کا مہینہ آئے تو لوگ گھر گھر میلاد کے جلسے کیا، لوگ میلاد کے جلوس نکالا، لوگ مٹھائیاں بانٹیں اور جشن کا سما بنا دیں۔ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں میں اعلیٰ وجہ بصیرت ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ان میں سے کوئی یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ اتنی عظیم ہستی کو بھیجنے کا مقصد کیا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ گلیاں اور بازار سچ ہے، لوگ میلاد کے جلوس نکالیں، آقا کی آمد کے نعرے لگائیں، بس گھر گھر آقا کے آمد کے چرچے ہو جائیں، کیا صرف یہ مقصد ہے؟ اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بھیجا کیا؟ قبل اس کے کہ یہ بتاؤں کہ اللہ نے کیوں بھیجا، پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ذہنوں میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہو گیا کہ اگر اس مقصد کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ نے نہیں بھیجا تھا تو پھر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا
تو پھر ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے ایمان کا تقاضا۔ آپ کہیں گے یہ ایمان کا تقاضا کیوں؟ اب اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بس ایک جملہ، ابھی 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے خطاب میں نے چند دن پہلے حیدرآباد میں کیا ہے، اس کا سبجیکٹ صرف یہ حصہ ہے، ایمان کیا ہے۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میلاد پر جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھے ایمان کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب فنا۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا نہیں کرتا، اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں۔ یہ میں کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ دیتا ہوں آپ کو ایک جملے میں۔ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے بتایا 1.5 پونے 2 گھنٹے صرف اسی موضوع پر میں بات کروں۔ تو جب ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا نام ہے، تو بھائی اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق ہے، اور وہ یقیناً ہے کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر آقا کی محبت دل میں ہے تو آقا کا میلاد دھکے سے۔ عشق فتوے نہیں پوچھتا کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز، عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد پر خوشیاں منائی جائیں۔ وہ جو ایمان کی شکل میں آقا کی محبت اور عشق ہمارے سینوں میں موجود ہے نا، یہ میلاد، یہ سب کچھ در حقیقت اس محبت اور عشق کا اظہار ہے۔ وہ محبت اگر سینے میں ہے نا، میں بتا رہا ہوں میلاد کیسے ہو جائے گا؟ محبت چھپی نہیں رہے گی، محبت نکل کے سامنے۔ تو جب تک ایمان والے ہیں کملی والے آقا کا میلاد ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ اگر واقعتاً ہم صاحب ایمان ہیں تو ہر شخص کو اپنی اپنی بساط کے مطابق آقا کی آمد پر دل کھول کر خوشیاں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو توفیق، میلاد سیلیبریٹ کرنے کی کوئی ایک آدھ شکل مخصوص نہیں ہے کہ اتنی کرے۔ اب یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی طرف نہ ہم نکل جائیں، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اگر محبت ہے تو آقا کا میلاد دھکے سے ہوتا ہے، اور جب تک ایمان والے ہیں آقا کا میلاد ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ یقیناً کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا کیا تھے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول نہیں کما حق کو کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، معلوم نہیں کیا کیا اس کے اسباب تھے۔ مگر ایک مقصد جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس پر قرآن رہنمائی کرتا ہے، آقا کے فرامین رہنمائی کرتے ہیں، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو 12 ربیع الاول کی صبح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ اس نبی کی سیرت۔ اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لائے۔ اگر جہاں تھے وہی اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ۔ اللہ نے وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح اس محبوب کو بھی اس امت کو عطا کر دیا۔ فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، بس اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے۔ تو در حقیقت
یہ سیرت عطا کرنا اصل مقصود. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ سیرت عطا کرنا اتنا ضروری کیوں تھا جس کی خاطر اللہ نے ہمیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا، تو بھائی سیرت عطا کرنا اس لیے مقصود تھا کہ اسی سیرت کو در حقیقت اس امت کا دین بننا. کیا بننا تھا؟ یہ جو دین اسلام ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے. یہ جو دین، جس دین کا نام دین اسلام ہے، کوئی جاننا چاہے کہ یہ دین کیا ہے، یہ جملہ بھی بند کی تختیوں پر لکھ لے کہ دین از اول تا آخر سارے کا سارا یہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں پھر؟ یہ جو دین ہے نا، دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں، کوئی جاننا چاہے کہ دین کیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا. اس کے علاوہ دین کسی اور شے کا نام ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب یہ پھر آپ کا نصیب ہے جس کو جتنا سمجھ آ جائے. اس جملے کو توجہ سے سنیں حاضرین مکرم. اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت و سنت کا. رہ گئی کتاب، تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. شاید کئیوں کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، میں آپ کی خاطر پھر اس کو دہراتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آئے، اسے غور سے سنیں. اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت و سنت. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جو کچھ کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، وہ سب ہمارے آقا کی سیرت و سنت کہتے ہیں. اور اس سارے کو جمع کریں تو یہ کہلاتا ہے دین اسلام. تو میں بتا رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا وہ نام ہے نبی کی سیرت و سنت. تو رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. اللہ نے اس سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے کتاب ڈالی. پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ بندہ اسی پر بات کرے، مگر آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک ایمان افروز بات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ایسے آپ پریشان نہ جائیں، ساتھ ساتھ آپ کی کلیئرٹی بھی ہوتی ہے. دیکھیے جو دلچسپ بات آپ کو اس پر بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے اتنی بڑی بات کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نہیں یاد؟ چلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. اتنا تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو نماز جب یہ نماز کوفے میں ملی اسی وقت یہ نماز فرض ہوئی. اور معلوم ہے معراج کب ہوئی؟ جس پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال. کون سا بھائی؟ نبوت کے 10ویں سال سے مراد کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال جب اللہ نے آپ کو معراج پر بھیجا. اسی 10ویں سال کو عام الحزن بھی ہے، غم کا سال. غم کا سال اس لیے کہتے ہیں کہ یہی وہ سال تھا جس سال میں دو آپ کی غم گسار ہستی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کا وصال بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وہ سال تھا جس سال جب آپ مکہ والوں سے تھوڑے مایوس ہوئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو کسی اور علاقے کے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. آپ طائف کی وادی میں تشریف لے گئے کہ ان کو دعوت دیتے ہیں.
مگر ان نالائقوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے اپنے اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں بھی کستے تھے، اور انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو بھی رنگ دہن کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مصائب، آلام، پریشانیاں ایک پہاڑ بن کر آپ کے راستے میں، اور ایسے حالات میں دو ہی ہستیاں تھیں جو آپ کی دھارس بنا، ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی غم گسار زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دونوں ہستیاں بھی اسی سال اس واقعے سے پہلے پردہ فرما گئیں۔ اب آپ کے چند غلام تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مگر کوئی چھوٹا حوصلہ دے تو بندے کو حوصلہ نہیں ملتا۔ بڑا تو کائنات میں آقا سے ہے ہی کوئی نہیں، حقیقت میں بڑا آپ سے کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے وہ بڑا ہے؟ نہیں۔ میں عمر میں بڑے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بڑے کی بھی بات سننی ہو تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ کسی نے ان سے پوچھا تو یہ کہ بھئی عمر میں آپ بڑے ہیں یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب وہ تھوڑا بڑے تھے عمر میں، تو جب انہوں نے جواب دیا تو قربان جائیں ان کے جواب پر، فرمانے لگے کہ بھئی حقیقت میں بڑے تو آقا ہی ہیں، بس میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں پیدا پہلے ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں، مگر یہ دو ہستیاں تھیں جو بظاہر عمر میں آپ سے بڑے تھے، تو ایسا موقع آتا تو آپ کی دارس بناتی، آپ کی تسلی کرتے، مگر یہ ہستیاں بھی پردہ کرتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ محبوب کیا ہوا، اگر ظاہری طور پر تجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں رہا تو پیارے میں خدا تو موجود ہوں، دنیا کے مسائل و آلام سے نکال کر اور ادنا کی بلندیوں پر بلا کر خلوت کے سما میں بٹھا کر اور بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر دے، محبوب تیرے دکھوں کا بداوا ہم تو یہ نبوت کا وہ 10واں سال تھا جب باری تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا، اور معراج پر پھر آپ کو نماز پڑھنے کے طور پر بھی، تو نماز فرض ہو گئی نبوت کے 10ویں سال۔ اس 10ویں سال کا معنی یہ ہے کہ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں فرمائی، کیونکہ نبوت کے اعلان کے بعد کتنے سال آپ مکہ میں رہے تھے؟ 13 سال، تو یہ 10واں سال ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو۔ یہ بات بڑی یہاں بتا رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیں، یہ کیلکولیشن یاد رکھیں۔ اب نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، اور ہم یہ جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں وضو کا حکم کب آتا ہے؟ یہ موجودہ قرآن پاک کی جو سورہ آل عمران ہے، بلکہ سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ میں آیت کریمہ ہے وضو کا حکم۔ جو ہم وضو کرتے ہیں تو باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو کرو۔ یہ جو وضو کا حکم ہے یہ سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ موجودہ قرآنی ترتیب میں 5ویں سورت، اور یہ کون سی سورت ہے؟ 5ویں۔ یہ باتیں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ اگلی بات جو میں اینڈ پہ آپ کو رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کے ایمان پر ایک بہار آ گیا۔ موجودہ ترتیب میں یہ سورہ مائدہ ہے 5ویں سورت، مگر نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار۔ یہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہوئی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ سورت اینڈ تک اتر گئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ شمار ہے۔ یہ جو دین کی تکمیل والی آیت جس پہ باری تعالیٰ نے فرمایا الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے یہ اس سورہ مائدہ کا حصہ ہے. تو اگر یہ سورہ مائدہ کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ آیت جو اینڈ پر اتری تو سورہ مائدہ اینڈ تک نازل ہوتی ہے. اور اترنا شروع کب ہوئی؟ 6 ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال بیت گئے تھے جب یہ سورت اترنا شروع. اچھا اب وہ جو وضو والی آیت ہے اگر اس سورت کے نزول کے بالکل ابتدا میں بھی آیت آ گئی تو جلدی سے جلدی بھی کب آئی ہوگی؟ 6 ہجری میں، چونکہ سورت اترنا ہی 6 ہجری میں شروع. اگر اس سورت کے نزول کے بالکل آغاز میں وہ آیت آ گئی تو کب اتری ہوگی؟ 6 ہجری میں. بڑی لطیف بات ہے جو آپ کو بتانا. اب سمجھ یہ بات آ رہی ہے کہ نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے اور وضو کا حکم قرآن پاک میں آیا ہجرت کے بھی 6 سال بعد. کتنے سالوں کا گیپ بنتا ہے؟ 9 سال. یعنی نماز 9 سال پہلے فرض ہو گئی اور قرآن پاک میں جا کر وضو کا حکم آیا 9 سال بعد. تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی کیا وہ بغیر وضو کے پڑھی گئی؟ جی ذہن یہ باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نماز اور بغیر وضو کے ہو جائے. یہ سمجھ میں آنے والی بات. تو اس کا مطلب وضو پہلے بھی تھا مگر قرآن میں تو یہ حکم آیا نہیں. وہ تو آیا 9 سال بعد. تو 9 سال تک وضو کہاں سے ملا؟ ارے اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک کر وضو کرتے. جیسے ہمارے آقا کرتے ویسے صحابہ کرام بھی کرتے تھے. ان کا وضو ہوتا جاتا. مگر 9 سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک کر وضو کر رہے ہیں مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ رسول وضو کیسے کرتا تھا. تو باری تعالیٰ نے 9 سال بعد اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کیا. اس لیے میں نے عرض کی کہ حاضرین مکرم اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت. رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے. کیوں سیرت ملے؟ کیونکہ یہی سیرت اس امت کا دین بننا تاکہ ان کو وہ سیرت ملے ان کا دین بنے اور ان کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ میسر آئے. تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیچ کر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا مومنو اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کیا. محبوب کسی کو دینے کے لیے اس نے تو کہاں حریم ناز کے پروں میں چھوڑا کیا. حالانکہ اللہ نے کروڑا نعمتیں عطا کی مگر آج تک اس نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. واحد کی ایک نعمت ایسی ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر اور احسان جتلا کر وہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں کتنی بڑی عظیم نعمت عطا کرتا ہے. اور فرمایا کہ محبوب عطا اس لیے کر دیا اور دوسرا اعلان ساتھ کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں محبوب تمہیں عطا کر دیا اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے. آؤ اب مصطفیٰ کی سیرت کے
یہ مقصد تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ مشرق میں بھیجنے کا، تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، والدین کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، غیر مسلموں کے حقوق کیسے ادا کرنی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھانے کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو لبادہ بشری میں بھیجا اور ہمیں آرڈر دیا کہ لوگوں محبوب تمہیں عطا کر دیا، بس اب میرے مصطفیٰ کو تاکتے چلے جاؤ اور خود کو ان کی سیرت کے رنگ میں رنگ کر، بس میری رضا کے حاصل کرنے والے بندے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم بالعموم آج کل جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، ہم ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جشن کا سما بنا دیتے ہیں اور دھوم مچا دیتے ہیں کہ آقا آ گئے۔ یہی کرتے ہیں۔ بس جیسے میلاد گزرا اس کے بعد پھر رسول اپنے گھر، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس پر ہماری توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ بابا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آقا کی آمد کی دھوم مچانی چاہیے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ کائنات کے آقا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہے، اس مہینے میں وہ آقا تشریف لائے۔ مگر صحیح معنوں میں اگر اتنا ہی آپ میلاد بنا کے بس کر دیں گے تو یاد رکھیں یہ میلاد ادھورا ہوگا۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی پھر خود کو اس سیرت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ہاں جو میں نے شروع میں عرض کیا، ہم کیا کرتے ہیں، سارا رات میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں، جس شخص نے ساری رات آقا کی نعت اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز قضا کر دی، تو کیا اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ معافی ملتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہے تو یہ ذہنوں سے نکال کے نہیں پڑی، یہ ساتھ کو دینا پڑے گا۔ میلاد کا مہینہ آ جائے تو سب کچھ کر لیں، اور جیسے میلاد گزرے تو جھوٹ ہم بولیں، کم ہم تو لیں، والدین کی بے ادبی ہم کریں، رشتہ داروں کے حقوق ہم ماریں، پڑوسی ہم سے تنگ ہو، ہمیں وہ حقوق اور وہ فرائض جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں اور فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دی، اور بس سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے سمجھے کہ بیڑا ہی پار۔ اس تصور کو تھوڑا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آئیے، یہ جو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ میلاد بنانے سے بیڑا ہی پار، اس بات میں شک نہیں، یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ بالآخر میلاد بنانے والوں کا بیڑا پار ہوگا، اس میں کوئی شک کی گنجائش یہ بات آتی، کیونکہ میلاد کون منائے گا؟ جس کے دل میں آقا کی محبت اور عشق ہوگا، اور جہاں آقا کی محبت اور عشق ہوگا وہیں ایمان کی خیرات ہوگا، وہ آقا کا امتی کہلائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت کریمہ اتری نا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا میں محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی آخری کلمہ پڑھنے والی امتی کو بھی جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت۔ اور اسی کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی بیان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ باری تعالیٰ نے میرے سامنے دو آپشن رکھے، فرمایا محبوب تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، دونوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو۔ فرمایا ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو قیامت والے دن آپ کی آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں، اور محبوب اگر یہ نہیں تو دوسرا اختیار یہ دیتے ہیں کہ پھر شفاعت کا حق لے لو، تمہیں شفاعت کا حق دیتے ہیں۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ فخر تو شفا، پس میں نے شفاعت کو اختیار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا تو ظاہر پہلا سودا بڑا اچھا نظر آ رہا، آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور شفاعت کا حق لے لیا، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا میرے غلاموں بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہ سودا اچھا تھا، مگر ذرا سوچو کہ اگر میں پہلا سودا کر دیتا، باری تعالیٰ قیامت کا دن ہوتا، اپنے وعدے کے مطابق میری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دیتا، اور اس کے بعد اگر کوئی میرا گناہ گار امتی مجھے تک دیتا اور تک کے آواز دیتا یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا میرے حال پر بھی کرم فرمایا، تو فرمایا چھوٹا تو میرا پورا ہو چکا تھا، اب آگے تو کسی کی شفاعت کر نہیں سکتا تھا، اب امتی پکارتا ہے اور میں چھوڑ کے چلا جاؤں، فرمایا یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، اس لیے میں نے آدھی امت کی بخشش والا سودا نہیں کیا کہ وہ محدود تھا، حد بندی تھی، میں نے شفاعت کا حق نہیں دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ میں جب تک شفاعت کرتا رہوں گا، آقا میری شفاعت پر میری امتیوں کو چھوڑ کر آقا کی شفاعت کو ہوگی، اس بات میں کوئی شک کی بات نہیں، حتیٰ کہ یہ معروف بات آپ نے سنی ہے تاکہ یہ بات میں پکی کر دوں، یہ غلط کہنے کی بات۔ آپ کو معلوم ہے کہ آقا کی شفاعت کے فیض میں ایک نہیں کئی مختلف راویوں نے یہ بیان کیا اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک عجیب منظر ہوگا، سورج سبانیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور قیامت کا دن وہ ہے کہ آج تو خدا نظر نہیں آتے نا، مگر قیامت والے دن خدا سامنے جلوہ ہوگا۔ اس دن جب لوگ عجیب پریشانی کے عالم میں ہوں گے نا، تو لوگ چاہیں گے کہ مولا جلدی جلدی حساب دے تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے، آگے میں جو ہونا سو ہوگا، مگر کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ براہ راست آقا سے کچھ کہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور انہیں جا کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا جلدی حساب دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عرض کریں گے نا تو وہ پلٹ کر آگے سے جواب دیں گے کہ لوگوں آج اللہ بڑے جلال میں، آج میری مجال نہیں ہے کہ کچھ کیسے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، امت کو بھی ساتھ لے لیں گے، خود بھی چل پڑیں گے اور کہیں گے چلو مل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو۔ وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کو جا کے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہماری سفارش کر دینا کہ مولا جلدی حساب دے۔ اب دیکھیے یہاں ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت کے واسطے سے یا کمری والے آقا کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں کیوں ہوا؟ دینے والا تو اللہ ہے نا، تو سیدھا اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ درمیان میں وسیلے اور واسطے کا چکر کیا؟ آج تو خدا نظر نہیں آتا، مگر قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن خدا سامنے جلوہ ہوگا۔ آج جب خدا نظر نہیں آتا اور انسان کسی وسیلے کو ڈھونڈے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وسیلے کی ضرورت ہے، خدا کو نظر کوئی نہیں آتا۔ مگر میں بتا رہا ہوں کہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن خدا سامنے جلوہ افروز ہوگا، اور اس دن کی جب لوگ سامنے خدا کو دیکھ رہے ہوں گے تو حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ لوگ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے کسی وسیلے کو ڈھونڈیں گے، اور وسیلے کے طور پر سیدنا آدم۔ اچھا وہ اللہ سے عرض تو نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں آج میری مجال نہیں ہے، مگر وہ بھی ہیں اللہ کے پیغمبر، اب ان سے بڑھ کر کون جاننے والا؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں میری مجال نہیں ہے تو جاؤ، دنیا میں تو بڑا کہتے تھے سیدھے اللہ سے مانگنا چاہیے، تو جاؤ نا آج مانگو خدا سامنے، یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ملے گا تو کسی واسطے اور وسیلے سے ملے گا۔ وہ کہیں گے لوگوں آج میری مجال نہیں ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں، اور چل کے کوئی اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ ان کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو، وہ کلیم اللہ ہیں، دور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے، آج ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا کلام ذرا آج بھی کریں۔ جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے وہ بھی یہی کریں گے
کہ اذهبوا الى غیری، لوگوں آج میری مجال بھی نہیں ہے کچھ کہہ سکے، کوئی اور وسیلہ تلاش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے، 4 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے اور 5ویں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں تو 5 ہستیوں کا ذکر ہے، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس دن لوگ ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء کا نام لکھنا شروع کرتے تو پوری کتاب ہی بن جاتی نا۔ 5 اولو العزم پیغمبروں کے نام لے دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن حقیقت میں لوگ ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تاکہ سارے انبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کی امتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، اور جب سارے جمع ہو جائیں گے اور مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے نا، تو وہ بھی کہیں گے لوگوں آج میری مجال نہیں ہے، چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور آپ مل کر محمد مصطفیٰ کی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آقا کی بارگاہ اقدس میں آ جائیں گے۔ جب آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے نا، تو پہلے تو ہر کوئی کہتا تھا لوگوں میری مجال نہیں، چلو کسی اور دروازے پہ چلتے، مگر آقا کی بارگاہ کے بعد تو آگے کوئی دروازہ نہیں۔ آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ آج میری مجال نہیں، بلکہ آقا کے کلمات من کی تختیوں پر لکھنے والے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں جب یہ عرض ہوگی تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، لوگوں ہاں اب تم صحیح مقام پر پہنچے ہو، یہ منصب میرا ہے، آج تمہیں اللہ سے کچھ لے کر پھر ہمارے آقا آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائیں، سجدے میں چلے گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گریں گے تو باری تعالیٰ بڑے محبت بھرے انداز، وہ ایک محب اور محبوب کی بات ہوگی نا، تو باری تعالیٰ محبوب سے فرمائیں گے ارفع رأسا، سجدے میں گرے ہوں گے نا، محبوب ذرا سر کو اٹھا، کوئی تو سماجک، محبوب بول تمہیں سنا جائے، محبوب مان عطا کیا جائے، وشفا تو شفا، محبوب شفاعت کر قبول کیا۔ یہ ترجمہ ہے ان کلمات کا جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے رکھی، اس کا ترجمہ، اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ روکھا ترجمہ جب سٹارٹ، وہ محب اور محبوب کی بات ہوگی جب آقا سجدے میں گرے ہوں گے نا، اور باری تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسا، تو لفظی معنی تو یہ ہے نا محبوب سر تو اٹھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا بکڑا تو دکھا، اس کا معنی ہے باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی، وشفا تو شفا، محبوب شفاعت کر کے تو دے، اگر سارے نہ چھوڑ دے۔ آقا سجدے سے سر عرض کریں کہ مولا کچھ ایسے ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں، باری تعالیٰ ایک لمٹ مقرر کر دیں گے اور فرمائیں گے محبوب جا، جن کے دلوں میں اس حد تک ایمان ہے نا، جا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں۔ میرے آقا ان کو بھیجائیں گے، آ کر دوسری مرتبہ پھر سجدے میں گر پڑیں گے۔ اب آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں آپ یہاں آپ لوگوں کو ایک خاص دعوت دے رہا ہوں، جس راوی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے نا، اس حدیث مبارکہ میں 4 سجدوں کا ذکر ہے، اور 4 سجدوں کے بعد ہر یہی 4 جملے دہرائے ہیں کہ جب آقا سجدے میں گریں گے تو باری تعالیٰ ہر بار فرمائیں گے محبوب ذرا بکڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا، محبوب مانگ تیری جھولیاں بھرتی جائیں، محبوب شفاعت کر کے تو دیکھ اگر سارے نہ چھوڑیں، ہر مرتبہ یہی۔ جب دوسری بار سجدے میں گریں گے باری تعالیٰ اسی محبت بھرے انداز میں اٹھائیں گے، پوچھیں گے محبوب آپ کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ باری تعالیٰ تھوڑی اور رعایت فرما دیں گے، تھوڑا کم ایمان، حتیٰ کہ تیسرے سجدے کے بعد باری تعالیٰ یہاں تک فرما دیں گے کہ محبوب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال کے جنت میں۔
آقا ان کو بھی بھیجا، چوتھی مرتبہ آ کے پھر سجدے میں گر گئے، حتیٰ کہ خالی رائی کا دانہ ہی نہیں، یہاں تک باری تعالیٰ تیسرے سجدے کے بعد فرما چکے ہوں گے محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس حد تک بھی ہے ان کو بھی نکال کے جنت آقا ان کو بھی بھیجا، چوتھی مرتبہ آ کے پھر سجدے میں گر گئے۔ اب دیکھیے ہر بار تقاضا ایک ہی ہے کہ مولا کچھ گناہ گار ہیں انہیں چھوڑ دو۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ مثال دے کے ایک بات سمجھائی کہ دیکھیے بچہ پہلی بار کوئی ضد کرے نا کہ میں نے یہ فلاں چیز دینی ہے، تو والدین پہلی بار چوم کے گلے سے لگا کے اس کی خواہش کو پورا کر دیں۔ اگر بچہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی ضد کرے تو ممکن ہے اس کی بات مان لی جائے مگر پہلے والے تکلفات باقی۔ اگر بچہ تیسری بار پھر وہی ضد کرے تو ممکن ہے اسے ایک ڈانٹ بھی پڑ جائے کہ تم نے تماشا ہی بنا دیا، اور اگر چوتھی بار پھر ضد کریں تو ہو سکتا ہے ساتھ ایک تھپڑ بھی رسید ہوگا، یہ بات ہی نہیں آتی۔ مگر قربان جائیں کملی والے آقا کی شان محبوبیت، ہر بار تقاضا ایک ہی ہے، مولا کچھ گناہ گار ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں، اور ناراضگی تو بڑی دور کی بات ہے، باری تعالیٰ کے تکلفات میں بھی کمی نہیں، وہ ہر بار فرمائے گا محبوب ذرا بکھڑا تو نہیں رہا، محبوب ذرا لب تو ہی نا، محبوب مانگ کیا چاہتا ہے، جس جس کی شفاعت کرے گا ہم چھوڑ کے چلے جائیں۔ کئیوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے بخشنا تھا تو ایک ہی سجدے میں سب کو بخش دیا، یہ کیا ہے پہلے ایک سجدہ پھر دوسرا سجدہ پھر تیسرا سجدہ پھر چوتھا سجدہ، تو ایک ہی سجدے میں سارا کام ہو جاتا ہے۔ ارے ناگا انسان تجھے تو اپنی بخشش کی پڑی ہوئی ہے، مگر تمہیں کیا خبر کہ جب محب اور محبوب کی بات شروع ہو جائے نا دل چاہتا ہے ختم نہ ہو وہ زلف یار کی طرح لمبی ہوتی ہے۔ معلوم نہیں ہے ادھر بار بار سجدے میں گرنے میں کتنی لذت ہے اور ادھر بار بار اٹھانے میں کتنی لذت ہے۔ وہ تو باری تعالیٰ نے اس دن پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ میرے محبوب کی شان محبوبیت کا عالم کیا ہے۔ شاہ صاحب پیچھے سے شعر سنا رہے ہیں کہ فقط اتنا ہی مقصد ہے ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ اس دن لوگوں کو پتا چلے گا کہ آقا کی شان محبوبیت کیا ہے، حتیٰ کہ جب چوتھی بار سجدے سے باری تعالیٰ انہی محبت بڑے کلمات سے اٹھائے گا اور اٹھا کے پوچھے گا محبوب میں نے بڑی کھلی چھٹی دے دی تھی، بتا اب کیا چاہتا ہے۔ آقا پھر عرض کریں گے مولا ہاتھ انہیں بڑی کھلی چھٹی دے دی، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو باری تعالیٰ اپنی عزت کی، اپنی جلالت کی، اپنی کبریائی کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا، جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا جا تیری خاطر اسے بھی جنت میں تو میں نے یہ بات جو سنائی نا، اب یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ علامہ صاحب نے ایک اور محبت پر عجولہ بولا، اب وہ بھی عرض کرتے ہیں کہ بلا حضور نے اس پر بھی تبصرہ فرمایا، کمنٹ کیا ہے اس کی حدیث مبارکہ میں۔ آپشنز دونوں ہیں، دیکھیں نا وہ جہنم میں چلے گئے تھے یا ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ باری تعالیٰ ہر بار فرمائیں گے محبوب خود جا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے نکال نکال کے جنت میں بھیج کیا۔ باری تعالیٰ چاہتے تو جب آقا نے سفارش کرتی تھی تو باری تعالیٰ ڈائریکٹ ہی حکم فرماتے میرے محبوب نے شفاعت کر دی ہے، بس فلاں فلاں نکلو جنت میں چلے جاؤ۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ میرے محبوب نے سفارش کر دی، قبول ہو گئی، جاؤ فلاں فلاں کو نکالو جنت میں گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب خود جا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے۔ بولا اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ملا کہ محبوب اگر ان کو ڈائریکٹ ہی بخش دیا سیدھے جنت میں چلے جائیں، آپس میں ملاقات ہوگی، مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے سناؤ جہنم سے کیسے رہائی ہوئی،
باتیں تو ہوتی ہیں۔ تو محبوب اگر ان کو سیدھا ہی بخش دیا تو ممکن ہے کوئی من چلا یہ کہے کہ شاید میرے گناہوں کی سزا پوری ہو گئی تھی تو اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ یہ کہتا پھرے کہ شاید اللہ کو ترس آ گیا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا محبوب بخشا تیری خاطر اور وہ کوئی اور باتیں کرتے پھرے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، تو خود اپنے ہاتھوں سے نکال تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ۔ تو حاضرین مکرم اب میں نے ایمان افروز بات آپ کو سنائی، اب اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ یہ بات حق ہے کہ جس کے دل میں آقا کی محبت ہے، عشق ہے، وہی ایمان ہے۔ اور باری تعالیٰ یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، حتیٰ کہ جس نے ایک بار کلمہ بھی پڑھ لیا آقا کے قدموں کے صدقے وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ تو بیڑا تو پار ہو گیا، یہاں تک تو ہے بات حق جو میں نے کہا کہ ایمان والوں کا بیڑا پار ہو گیا۔ مگر اب سوچنے کی بات ہے جو جنت میں تو آپ چلے گئے، بیڑا پار ہو گیا، یہ حق ہے۔ اگر آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا کہ جنت میں تو چلے گئے مگر جہنم میں گئے کیوں؟ آقا جو جنت میں لے کے جائیں گے تو کہاں سے نکال کے لے کے جائیں گے؟ جہنم سے نکال کے۔ یہ سوچنے والی بات۔ اور کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا چاہے؟ جی کوئی گوارا کرے گا کہ ایک لمحے کے لیے چلا جاؤں؟ کون ہے جو جہنم کی آگ کو برداشت کرے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ آقا کی محبت، آقا کا عشق، یہ ایمان ہمیں جنت میں تو لے گیا مگر جہنم میں گئے۔ ایمان بالآخر جنت میں لے جائے گا، آقا کی محبت جنت میں لے جائے گی مگر جہنم میں گئے اس لیے تو وہ جو آقا دین لے کے آئے تھے، سیرت طیبہ لے کر آئے تھے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ جس نے آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگا نہیں، آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کیا، نافرمانیاں کی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، زکات نہیں دی، والدین کی بے ادبی کی، لوگوں کا حق مارا، جھوٹ بولا، کم بولا، یہ جو بدعمالیاں تھیں جب ان کا حساب ہوا تو یہ سبب بن گئی جہنم میں۔ ہم اپنے مطلب کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آج پورا سبق کوئی نہیں دیتا۔ لوگ اتنی بات سناتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بس موت بن۔ نہیں، میں اب اگلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، آقا کی شفاعت تو ہوگی، آقا کی محبت کام آئے گی، بالآخر بیڑا پار ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، مگر جائیں گے کہاں سے نکل جائیں؟ وہ تو حدیث مبارکہ بتا رہی ہے جہنم میں ہوں، آقا نکال کے لے کے جائیں۔ تو جہنم میں کیوں گئے؟ وہ جو سیرت پر عمل نہیں، وہ جو آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ جو گناہ سرزد ہوتے رہے، اور گناہ کیا ہے؟ جو آقا کی سیرت کے برعکس، یعنی جو کچھ ہمارے آقا نے کیا وہ نیکی بن گئی اور جسے رد فرما دیا وہی گناہ۔ وہ جو سیرت کو چھوڑ کر اور رستے پر چل گئے، وہ اللہ کی بھی نافرمانی، رسول کی بھی نافرمانی، وہ بدعمالیاں ہمیں جہنم میں لے کے جانے کا سبب۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیے بیڑا تو پار ہو گیا مگر بیڑا پار جنت میں چلے گئے مگر گئے وایا جہنم۔ اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے، حق بات ہے جو آپ کو کہنا چاہنا۔ جنت میں آپ چلے گئے مگر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم سے ہو کر، اور کوئی بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے اور باروں بار بائی پاس سے ہوتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائیں تو ڈائریکٹ سیدھا جنت میں ہو جائے گا جس کے دل میں کمی والے آقا کی محبت اور عشق ہوگا اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پیغام۔
اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں نا کہ آقا کی سیرت کے رنگ میں بھی خود کو رنگ لے اور دل میں آقا کی محبت اور عشق ہو، یہ دونوں چیزیں جس خوش نصیب کو نصیب ہو گئی بس اسے جہنم کی گرم ہوا بھی نہیں لگے گی اور وہ ڈائریکٹ سیدھا سیدھا جائے۔ یہ بات ہے جو قرآن جگہ جگہ جا بجا اسی بات کا ہے۔ ایک نہیں میں بتا رہا ہوں، درجنوں مقامات میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ یہ سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ، اس کی آیت نمبر 8 پہ نے تلاوت فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنایا۔ اتنی چیزیں ہیں، دو بات انا سے شروع کی، بے شک کلمہ تحقیق ہے، فرمایا اس بات پہ شک کی گنجائش کیا؟ فرمایا جن میں دو خوبیاں، کیا؟ ان الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنایا۔ فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایسا اجر ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے۔ یہی بات سورہ 3 میں باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر اعلان کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھائی، فرمایا تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اشرف المخلوقات بنا کر اسے غنی اور گھٹیا ماحول میں دھکیل دیا۔ جہاں حرص ہے، لالچ ہے، نفس ہے، کیا کیا انسان کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے بہت کٹے، مگر فرمایا اس غنی اور گھٹیا ماحول کے اندر آ کر وہ خوش نصیب اجر پا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لے۔ تو فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جن کے لیے اپنے رب کی بارگاہ سے اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے۔ سورہ عصر کو پڑھے یہی بات ہے، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، زمانے کی، بے شک انسان کے سارے بھی گھاٹے میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، وہ گھاٹے والے نہیں ہیں بلکہ وہ منافع ہیں۔ کامیابی کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ دو، کیا؟ ایک ایمان چاہیے اور دوسرا اعمال صالحہ۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو تو پھر ہے حقیقی کامیابی۔ اگر خالی ایمان ہے، اعمال کی کمی ہے، تو میں نے بتایا بالآخر جنت میں چلے جائیں گے مگر جائیں گے بایا جائیں گے۔ بالکل کریڈیٹی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری صورت، اگر صرف اعمال ہے، ایمان ہے، سینہ آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، واضح کی، تبلیغ کی، جو کچھ بھی کرتا رہا، مگر سینہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے، ایمان سے محروم ہے، تو جو کچھ بھی کرے گا قیامت کے دن وہ سارا کچھ اس کے اعلان ہوگا، فرشتوں یہ اعمال کی بوجھ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی راہ۔ تو اعمال کام تب آئیں گے جب پہلے ایمان ہو۔ اور پھر آپ کو میں دوبارہ زور دے کے بات کر رہا ہوں، آپ قرآن کو پڑھیں، جہاں جہاں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی بات آئے آپ ان سارے مقامات کو پڑھ لیں، ہر جگہ پر باری تعالیٰ نے ایمان کو مقدم رکھا، اعمال صالحہ کو مؤخر رکھا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر جگہ ایمان پہلے، اعمال صالحہ، چلو کسی 1 2 3 جگہوں ہماری ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، اللہ نے ایک جگہ بھی دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ ترتیب قائم کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں ایمان پہلے اعمال صالحہ بعد میں، جس کا مطلب اعمال صالحہ کی کامیابی کا سارے کا سارا انحصار وہ ہے ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق، وہ محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر سینہ ایمان سے خالی ہے تو کروڑ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے پھر عمرے کرتے، وہ ان کی اللہ کے نزدیک کوئی بکت نہیں، سب کچھ رکھ کر۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں ایک چلتے پھر قرآن پاک سے دے دیتا ہوں، آپ کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں، مفصل سبجیکٹ ہے مگر میں صرف ایک ہی آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ دوسری آیت کو سننے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کبھی تمہاری آواز بھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہوگی۔ ادب، اور یہ ادب کیا ہے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے، محبت ہو تو ادب آتا، اگر محبت نہیں ہے تو ادب نہیں، یا ادب نہیں ہے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا ہے ایمان والو، میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق کے دعوے داروں، دیکھو اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آواز بھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اپنے جیسا سمجھ کے بلاتے ہو، خبردار کبھی میرے مصطفیٰ کی کو آواز اونچی نہ۔ اچھا مولا اگر یہ بے ادبی ہو گئی، آواز ہی اونچی ہو گئی نا، چلو کسی نے اپنے جیسا سمجھ کے بلا دیا تو کیا ہے مولا، ایک گناہ ہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں لکھ دے۔ فرمایا نہیں، اسی ایک گناہ نہ سمجھ۔ مولا پھر فرمایا جس نے اتنی معمولی سی بے ادبی بھی کی نا، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد ہو۔ اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے، اور پھر جمع مضاف بن رہا ہے قوم کی طرف، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی ہے، جس کا مطلب سارے زندگی بھر جو نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج عمرے کیے ہوں گے، باتیں تبلیغیں کی ہوں گی، فرمایا اگر ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہوگی، کتنی؟ بس اپنے جیسا کرو، فرمایا سب پر پانی دے، کچھ بھی باقی نہیں بچے۔ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال حبط کر دیے جائیں، اور یاد رکھیں سارے اعمال اس بدبخت کے ضائع ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا۔ جب میں بتا چکا ہوں کہ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، تو جب ادب ہی نہ اعمال بھی گئے، ایمان بھی گئے، حالت کفر میں بندہ چلا جائے۔ اب کافروں کی بھی قسمیں، ایک وہ کافر ہیں جو کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں مگر ان کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا، اگر وہ آج سچی توبہ کر لیں تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ ایسے ہوگا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کافر مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر ادھر جس نے بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کر دی، بے ادبی بھی کتنی مساوات اونچی کر دیتا ہے، اپنے جیسا سمجھ لیا، فرمایا اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ مولا اس کا کیا فائدہ، شعور ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کا مفاد یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا ہے تو امکان ہے معافی مانگنے کا، رو پڑے، گڑ پڑے، مگر فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ گستاخ مصطفیٰ کا ہو، اس سے توبہ کی توفیق مل جائے، اسے پتہ ہی نہیں چل جاتا، جس کا مطلب کہ توبہ کا دروازہ ہی اس کے لیے بند کر دیا۔ تو میں یہ پوری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہم داواں ڈول کبھی ادھر غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں نا، وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میلاد کیا،
کامیابی چاہتے ہو صرف سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ نعتیں پڑھنا، مکھڑے کی بات کرنا، رخسار کی بات کرنا، زلفوں کی بات کرنا، لیلا مجنوں کی باتیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ کامیابی چاہتے ہو بس سیدھا سیرت پہ عمل کرو، نمازیں پڑھو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں کہ بابا وہ جو جس سیرت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہو نا، وہ سیرت پر عمل کرنا فائدہ تب دیتا ہے جب پہلے دل میں آقا کی محبت اور عشق ہو، اور اسی محبت، عشق اور ادب کا نام ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو تمہارا سیرت پر عمل کرنا کس خاطر میں؟ اور جو خالی محبت اور عشق کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اگلا پہلو چھوڑ دیتے ہیں، اب نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، ساری رات نعتیں پڑھ لی، صبح فجر کی نماز بھی قضا کر، جھوٹ بولا اور بے ادبیاں گناہ کرتے رہے، گناہ وہ جنت میں بالآخر چلے جائیں ایمان کے ساتھ۔ وہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے بالآخر بلا بات، مگر جائیں گے اپنے اعمال کی سزا بھوگنے، پہلے جہنم میں جائیں گے اور بالآخر اس ایمان کی وجہ سے آقا کی شفاعت کام آئے گی اور آقا ان کو نکال کر جنت، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اس خوش نصیب کو ملے گی کہ جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب ہو اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں یک وقت میسر آ جائیں تو سمجھو پھر دنیا بھی کامیاب ہے، پھر آخرت۔ یہ سبق ہے جو آج کے دور میں منہاج القرآن ہے کہ لوگوں افراد و تفریق سے بچو اور جو حق راستہ ہے اس راستے کو منتخب کر کے اس پر چلنے کی کوشش۔ بیٹھ جائیں، سنو، بیٹھ جائیں، ماشاء اللہ۔ تو میں یہ بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پلے بات، دونوں چیزیں ضروری ہیں، کسی ایک کا انکار کر کے ابھی گزارا نہیں۔ اس پر آخری مثال دے کے میں بات کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں تاکہ آج یہ بنیادی کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ باقی پھر ان ڈیٹیل باتیں کرنے والی ہیں اگلی نشستیں میں، جب کبھی ملاقات ہوگی پھر کریں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہر انسان ہی نہیں بلکہ ہر چیز دو چیزوں کا ضرور، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں ملے تو تب جا کر وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ کو انسان کی مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک اس ظاہر کے اندر اس کا باطن ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ جو ہمیں باہر نظر آتا ہے، جسم، اور ایک اس جسم کے اندر اس بندے کی روح ہے، جان ہے۔ وہ روح نظر نہیں آتی، جان نظر نہیں آتی، مگر اس جسم کا سارا دار و مدار اسی روح اور جان پر ہے۔ حقیقی انسان تو مکمل تب ہوگا جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ خالی روح کو بھی انسان کوئی نہیں کہتا، اگر جسم نہ ہو خالی روح ہو تو وہ روح بیچاری تو نظر بھی نہیں آتی، انسان کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اگر خالی جسم ہو، اس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو اس کو انسان کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے لوگ میت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے گھر بھی کوئی نہیں رکھتا، بس روح نکلنے کی دیر ہے، جسم پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو پہلے قبر میں ڈال۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ ظاہری جسم کی بھی قدر و قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس بندے کے اندر اس کی روح اور جان ہو۔ اب میں مزید اس کو آسان کرنے کے لیے اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے والدین کا ایک جوان بیٹا 6 فٹ قد ہے، حسین و جمیل ہے، اللہ نے کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر وہ بچہ بیمار ہو جائے تو بیماری اس کے ظاہری جسم کو لگتی، جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، قربان کرنا پڑے گا، تو وہ سب کچھ قربان کر کے بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا بچہ بچ جائے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر اس بچے کے جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے، تو مجھے بتائیں وہ جو 6 فٹ کا پورا جسم چارپائی پر پڑا ہے اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی؟ نہیں۔ سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سب کچھ ہی موجود ہے۔
وہی والدین جو پہلے سب کچھ قربان کر رہے تھے اب اسے گھر رکھنے کے لیے کہتے کھانا بھی تب کھائیں گے پہلے اسے قبر میں ڈالو، جس کا مطلب کہ اس ظاہری جسم کی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب تک اس کے اندر اس کی روح اور جب روح نکل گئی، جان نکل گئی تو ظاہری جسم کی بھی کوئی قدر و قیمت اس کو اٹھا کے آپ قبر میں ڈال دیں۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں دین کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک کوئی جاننا چاہے کہ دین کا ظاہر کیا ہے تو دین کا ظاہر ہے نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکاتیں، نیک اعمال، جو کچھ قبری والے آقا نے کرنے کی تلقین کی، کر کے دکھایا، زندگی گزارنے کا رنگ سکھایا، یہ سارا دین کا ظاہر۔ اور کوئی جاننا چاہے کہ دین کا باطن، دین کی روح اور دین کی جان کیا ہے تو لوگوں قبری والے آقا کی محبت، عشق اور آپ کی بارگاہ کے ادب میں فرق اتنا کہ دین کی روح اور دین کی جان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اعمال کے پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کریں کہ مولا بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑے حج عمرے کیے، ہمیں جنت مل گئی۔ مگر جواب ملے گا کہ نادانو یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہو، ان میں میرے محبوب کی محبت اور عشق کی روح اور جان ہے، خالی اعمال کی مردہ لاشیں ہیں۔ حکم ہوگا فرشتوں جس طرح دنیا میں یہ مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے، آج یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ۔ اعمال وہی کام آئیں گے جن اعمال کے پیچھے دل میں قبری والے آقا کی محبت، عشق اور ادب۔ یہ جو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں طواف کرتے ہیں ذات مصطفیٰ کے۔ ایمان قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور عشق میں فنا ہونے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل۔ تو باری تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں اس نبی کی ذات سے محبت، تاکہ تمہیں ایمان ملے، اور پھر اس کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگو تاکہ تمہیں اعمال صالحہ۔ جس خوش نصیب کا یہ دونوں طرح کا تعلق قائم ہو گیا آقا کی ذات اقدس کے ساتھ، بس سمجھو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت۔ اور آخری حدیث مبارکہ اگر پھر کسی کے دل میں وہم ہو کہ یہ جو میں نے بار بار کہا کہ ایمان آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہونے کا نام ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت، میں نے کہا 1.5 پونے 2 گھنٹے میں نے اس پہ خطاب کیا، صرف آقا کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا سن لو اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں۔ جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا۔ تو آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرو تاکہ ایمان ملے، اور آقا کی سیرت طیبہ کا پہرا اپنے تن پر بٹھاؤ تاکہ اعمال سمجھ۔ اور قبلہ حضور نے تو جو پیغام دیا ہے نا وہ یہی پیغام دیا ہے، جب ایمان اور اعمال صالحہ ہے نا تو ایمان محبت اور عشق کا نام ہے، تو محبت اور عشق تقاضا کرتے ہیں کہ یار کی آمد کے جشن میں، اور آقا کی سیرت طیبہ تقاضا کرتی ہے کہ آقا کے نقش قدم پر چلو۔ تو آپ خلاصہ یہ دیتے ہیں کہ لوگوں میلاد مناؤ اور آقا کی سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ اب
اگر یہ دونوں چیزیں مل گئیں تو بس سونے پہ سہاگا، نور و نلا نور ہے، سمجھو پھر دنیا بھی سنور گئی اور پھر یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا نگر نگر گلی گلی کوچہ کوچہ پیغام۔ اب مزید اس سے آگے کچھ کہنے کی میں حاجت محسوس نہیں کرتا، اب صرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر یہ لمحات نصیب ہوں یا نہیں۔ آقا کی ولادت و سعادت کے ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت، گھر گھر آقا کا میلاد، حسب توفیق، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑے بڑے جلسے۔ یہ جو آیت ہے نا، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں یہ جو میرے وجود مسعود کی شکل میں، میری آمد کی شکل میں، میری ذات اقدس کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، بس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر خوش ہو۔ یفرحوا کا لفظ ہے، یفرحوا فرح سے، خوشیاں مناتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے، بس مزہ کب ہے کہ تمہارے دل خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہو تو فرمایا چہروں پر 12 نہیں بجنے چاہیے، مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل چکے، غمگین چہروں پر بھی مسکراہٹیں مچل جانی چاہیے۔ اس دن اپنے گھروں کو سجائیں، صاف ستھرا کریں، خود اچھے کپڑے پہنیں، اپنے بچوں کو پہنائیں، گھر میں اچھے کھانے پکائیں، ان کو عیدی دیں، اور جب سارا ماحول بدل جائے اور بچے حیران ہو کر پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیوں، تو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر بتائیں بیٹے یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف اپنی نسلوں تک بھی آقا کی یہ محبت کا کنسیپٹ جو ہے یہ آگے منتقل ہوتا ہے، اور یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا سبق دیا کرو، جس میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا یہ سبق تو سارا ساتھ دینا چاہیے، مگر ربیع الاول کے ان دنوں سے بڑھ کر اپنی نسلوں کو آقا کی محبت کا درس اور سبق دینے کا کوئی اور سہانا سما نہیں۔ یہ گھر گھر میلاد کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، آپ کا دل خوشی اور فرق محسوس کرے، ضروری نہیں بڑے بڑے جلسے کریں، اپنے گھر میں چند لوگوں کو بلا کر آقا کی نعتیں پڑھ لیں۔ کوئی کہے کہ بھئی ہم اتنوں کو بھی نہیں بلا سکتے، تو بابا کسی دن خود ہی اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، گھر والے لوگ وہی پہلے کپڑے دھو کر ان کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے پہنیں۔ گھر جو روز کھانا بناتے ہیں بس اس کو آقا کا میلاد کا نگر سمجھ لیں، اور گھر والے خود ہی بیٹھ کر آقا کی نعت پڑھ لیں۔ کوئی کہے ہمیں نعت بھی پڑھنا نہیں آتی، تو بابا کیا ہوا، اگر نعت پڑھنا نہیں آتی تو آقا پر درود و سلام پڑھنا تو ہر امتی کو آتا کریں ضرور میں کہوں۔ اس دن چہروں پر 12 نہیں بجنے چاہیے، بس ہر طرف خوشی ہو خوشی ہے۔ یہ فرض افراد کا اصل تقاضا، جس آقا کا میلاد کرنا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کتنا کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کیسے ہے۔ وہ تو کسی کے پاس کچھ نہ ہو، صرف بامرے مجبوری بنے ہوئے چنے لے کے کوئی تقسیم کر دے آقا ہوتی، اور خواب میں آ کر جب زیارت کرواتے ہیں تو وہی چنے تناول بھی فرماتے ہیں۔ اس خوشی سے محروم کوئی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد سارا سال آقا کی سیرت سے تعلیم ہونا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر رکھیں، ان کو سمجھیں، کوشش کریں کہ آقا کے نقش قدم پر چلیں۔ بس جو جتنا خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا اتنا ہی بلند سے بلند تر بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے شاندار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی
قدموں سے نسبت قائم کر کے اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ آپ کے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ہر شہر سے، آپ کے مونگی بنگلہ سے، گوجرا سے، ٹوبہ سے، رجانہ سے، کمالیہ سے، پیر محل سے، سدیلیاں والی سے، ہر جگہ سے میلاد مصطفیٰ، عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس شرکت کے لیے قافلے روانہ ہوں گے۔ جو آپ جانا چاہیں منہاج القرآن کے لوگوں سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کے جانے کا بھی انتظام انہوں نے کر رکھا ہے، اور ایک مرتبہ زندگی میں جا کر اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا منظر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ جب شرکت کریں گے تو آپ کے ایمانوں پر ایک نئی بہار۔ وما علینا الا البلاغ۔